ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت میں بی جے پی کا اقتدار میں آن کے نال ہی پورا بھارت میں ہندو بالادستی نے اپنا مضبوط پنجہ جما دیتا ہے۔ کدے گاہ نہ ذبح کرن اور گوشت کھان کا نامور مسلمانوں کو قتل عام تو کدے نچلی ذات کا ہندو دلت برادری کو جینو حرام بنا دیتا ہے۔ کدے شہریت ترمیمی بل کی آڑ میں مسلمانوں نہ دیوار کے نال لاؤن کو سلسلہ عروج ور ہے۔ اور پھر فروری 2020 میں دہلی میں مسلم کش فسادات بی جے پی کی ہندوتوا پالیسی کی واضح مثال ہے۔ بی جے پی کی ہندو بالادستی کی سیاست بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات پر مشتمل ہے، جس میں ہر دن بد ہوتا جا رہی ہے۔ بی جے پی بھارت نہ ہندو ریاست بنانا چاہ رہی ہے۔ شورزدہ بھارتی ریاست آسام کا وزیر اعلیٰ ہندوتوا نہ اگے بداؤن کے واسطے آسامی قوم پرستی کو بھرپور فائدہ چاہ رہی ہے۔ انتخابی کامیابی کے بعد بی جے پی کی قیادت والی آسامی حکومت ریاست میں زور کے نال ہندوتوا ایجنڈا کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اپنی مسلم مخالف مہم کا ایک حصہ کا طور پر آسام کا وزیر اعلیٰ نے آسام میں گاں کا تحفظ کو قانون متعارف کرانے کا منصوبہ کو اعلان کیا ہے۔ بی جے پی برطانوی سامراج تقسیم کرو اور حکومت کرو کا نظریہ پر عمل پہ رہا ہے۔ آسام میں انتخابی مہم کے دوران ہندوتوا کا علمبردار بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے کی گئی نفرت انگیز تقریر محض سیاسی فائدہ کا حصول کے واسطے مسلم مخالف جذبات بھڑکان پر مرکوز تھی۔ امت شاہ نے اس سے پہلا بنگلہ دیشی تارکین وطن نہ دیمک کیا تھا، جس پر ڈھاکہ میں مجھ زیادہ رد عمل سامنے آیا تھا۔ ہندو بالادستی کی بیماری میں مبتلا ہندو انتہا پسند اپنی تقسیم کی سیاست کے ذریعے بھارت نہ توڑنا چاہ رہا ہے۔ آسام میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے تعلیم نہ سیکولرائز کراؤن کے واسطے سرکاری مدرسہ میں قرآن پاک کی تعلیم پر پابندی لا دیتی ہے، جس کو مقصد مسلمانوں نہ قرآن کی آفاقی تعلیمات تے دور کرنا ہے۔ بھارتی مسلمانوں اور دوجی بھارتی اقلیتاں کے نال کیا جان والا بی جے پی سلوک کا عالمی برادری نہ فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اس سے پہلا کہ مجھ زیادہ چیر ہو جائے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوئی۔